بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرحان اسلامک اسٹوڈیو میں آج ہم حیض کے حوالے سے کچھ مسائل بیان کریں گے۔ حیض بالغہ عورت کے جسم میں فطرتاً ضرورت سے کچھ زیادہ خون پیدا ہوتا ہے، جو کہ پریگنینسی یعنی حمل کی حالت میں بچے کی غذا کے طور پہ کام آتا ہے، اور بچے کے دودھ پینے کے زمانے میں وہی خون دودھ بن جاتا ہے اور بچے کی غذا بن جاتا ہے۔ اور اگر ایسا نہ ہو تو حمل اور دودھ پلانے کے زمانے میں عورت کی جان پر بن جائے گی۔ یہی وجہ ہے کہ حمل اور ابتدائے شیر خارگی یعنی جب بچہ دودھ پی رہا ہوتا ہے اور ابتدائی دور ہوتا ہے، اس میں عورت کو خون نہیں آتا، اور جس زمانے میں حمل نہ ہو اور دودھ بھی نہ پلانا ہو تو وہ عورت کو خون آتا ہے، جس کو ہم حیض کہتے ہیں۔ اگر وہ خون جسم سے باہر نہ نکلے تو قسم قسم کی بیماریاں ہو جائیں گی، اور اس کا نکلنا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک نعمت ہی ہوتی ہے۔ تو حیض کے حوالے سے، جس کو ہم پیریڈز کہہ دیتے ہیں انگلش میں، تو اس کے مسائل آپ کو پیش کیے جاتے ہیں۔ بالغہ عورت کے آگے کے مقام سے جو خون عادتاً نکلتا ہے اور بیماری یا بچہ پیدا ہونے کی وجہ سے نہ ہو، اسے حیض کہتے ہیں، اور اگر بیماری کی وجہ سے وہ خون ہو تو اسے استحاضہ کہتے ہیں، اور بچہ پیدا ہونے کے بعد جو عورت کو خون آتا ہے اس کو نفاس کہتے ہیں۔ حیض کی کم از کم مدت 3 دن 3 راتیں ہیں، یعنی پورے 72 گھنٹے۔ 1 منٹ بھی اگر کم ہے تو حیض نہیں، اور حیض کی زیادہ سے زیادہ مدت 10 دن 10 راتیں ہیں۔ 72 گھنٹے سے ذرا پہلے بھی اگر خون ختم ہو جائے تو حیض نہیں، بلکہ وہ استحاضہ یعنی بیماری ہے۔ 10 دن رات سے کچھ زیادہ خون آیا تو اگر یہ پہلی مرتبہ اس کو پیریڈز شروع ہوئے ہیں تو 10 دن تک حیض ہے، اور بعد کا جو خون ہے وہ استحاضہ یعنی بیماری کا خون ہے۔ اور اگر پہلے اسے حیض آ چکا ہے اور عادت اس کی 10 دن سے کم کی تھی، عادت سے یہاں مراد یہ ہے کہ عورت کو جب پیریڈز آتے ہیں تو ہر مہینے اس کے اگر 4 دن آیا ہے تو اگلے مہینے بھی 4 دن، پھر اس اگلے مہینے بھی 4 دن، تو یہ اس کی عادت ہوگی۔ اور بعض عورتوں کو، کسی کو ہر پیریڈ کے دوران 5 دن خون آتا ہے، کسی کو 6 دن آتا ہے، تو یہ اس کی عادت ہوتی ہے۔ تو عادت اگر اس کی 10 دن سے کم تھی تو عادت سے جتنا زیادہ ہو وہ استحاضہ یعنی بیماری کا خون ہے۔ اس کو یوں سمجھ لیں کہ عورت کی اگر 5 دن کی عادت تھی، اب 10 دن اس کو خون آیا ہے تو یہ سارا حیض ہے۔ اور اگر 12 دن اس کو خون آ گیا ہے تو 5 دن حیض کے شمار کیے جائیں گے، اور باقی جو 7 دن ہیں وہ بیماری یعنی استحاضہ کے ہوں گے۔ اور اگر اس کی عادت مقرر نہ تھی، بلکہ کبھی پیریڈز کے دوران اس کو 4 دن کبھی 5 دن خون آ جاتا تھا، تو لاسٹ ٹائم جتنے دن اس کو خون آیا تھا اب وہی اس کا حیض ہے، باقی خون استحاضہ کا ہے۔ یہ بات نوٹ کر لینی چاہیے کہ ضروری نہیں ہے کہ پیریڈز کے جتنی مدت ہے، عادت کے اعتبار سے یا عادت نہیں ہے تو جو بھی ہے، تو اس مدت میں ہر وقت خون بہتا رہے، یہ ضروری نہیں ہے۔ اگر
بعض وقت بھی آئے تب بھی وہ حیض ہوگا، یعنی کبھی رک جائے اور کبھی آ جائے، کبھی رک جائے کبھی آ جائے، تو یہ بھی حیض ہی ہوگا۔ کم سے کم 9 سال کی عمر سے بچی کو، عورت کو حیض شروع ہوگا، اور انتہائی عمر حیض آنے کی 55 سال ہے، اور اس سے زیادہ عمر والی عورت کو آئسہ کہتے ہیں، اور اس عمر کو سن ایاس کہتے ہیں۔ آئسہ کا مطلب جس کو حیض نہ آتا ہو۔ 9 سال کی عمر سے پہلے اگر بچی کو خون آئے تو وہ استحاضہ ہے۔ اس طرح 55 سال کی عمر کے بعد اگر خون آئے تو بھی استحاضہ ہوگا۔ ہاں، اگر پچھلی صورت اگر خالص خون آئے یا جیسا پہلے آتا تھا اسی رنگ کا آیا تو حیض ہے۔ حمل والی عورت کو جو خون آیا وہ استحاضہ ہے، یعنی بیماری کا خون ہے، اس کے پیریڈز نہیں ہیں۔ اسی طرح بچہ پیدا ہوتے وقت جو خون آتا ہے اور ابھی آدھے سے زیادہ بچہ باہر نہیں نکلا تو وہ بھی استحاضہ یعنی بیماری کا خون ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ان مسائل کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک مسئلہ مزید آپ کو پیش کر دوں کہ دو جو پیریڈز ہوتے ہیں، حیض ہوتے ہیں، ان کے درمیان کم سے کم پورے 15 دن کا فاصلہ ضروری ہے۔ یوں ہی نفاس و حیض کے درمیان بھی 15 دن کا فاصلہ ضروری ہے۔ نفاس سے مراد بچہ پیدا ہونے کے بعد جو خون آتا ہے وہ ہے، تو حیض اور نفاس کے درمیان بھی 15 دن کا فاصلہ ضروری ہے، یعنی بچہ پیدا ہونے کے 15 کم از کم، جب اس کا نفاس ختم ہو گیا پھر 15 دن اس کو طہارت کی حالت میں گزر گئے تو پھر اس کو جو خون آئے گا تو وہ حیض ہوگا۔ اتنا فاصلہ ضروری ہوتا ہے۔ اگر نفاس ختم ہونے کے بعد 15 دن پورے نہیں ہوئے تھے کہ اس کو خون آ گیا تو یہ استحاضہ کا خون ہے۔ آج کے اس درس سے یہ معلوم ہوا کہ جو پیریڈز ہوتے ہیں وہ لازمی طور پہ 10 دن تک جاری نہیں رہتے، عورت کی ایک عادت بھی ہوتی ہے 5 دن، 4 دن، 6 دن، 7 دن۔ تو جب وہ عادت پوری کر کے خون رک جائے تو عورت غسل کرے اور اپنے نماز روزہ شروع کر دے۔ یوں ہی سمجھنا کہ پورے 10 دن عورت پاک نہیں ہوتی چاہے خون رک بھی جائے، اور ناپاک حالت میں رہنا اور نماز روزہ شروع نہ کرنا، یہ ایک لا علمی ہے اور جہالت ہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سمجھ عطا فرمائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ